اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ صوم القلب خیر من صوم اللسان وصوم اللسان خیر من صیام البطن۔ آج 24 رمضان المبارک کا دن گزر گیا ہے اور آج کی حدیث میں مولائے متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صوم القلب خیر من صوم اللسان، دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے، وصوم اللسان خیر من صیام البطن، اور زبان کا روزہ شکم کے روزے سے، پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ تین چیزوں کا ذکر کیا گیا: قلب کا روزہ، زبان کا روزہ اور شکم کا روزہ۔ اور مولا نے فرمایا کہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے۔ انسان اپنے دل کو ہر وقت پاک رکھیں، صاف رکھیں، خصوصاً دوسرے لوگوں سے متعلق دل میں کوئی غلط خیال نہ رکھیں، ان کے لیے غلط نہ سوچیں، اور کینہ سے، دشمنی سے دل کو پاک صاف رکھیں، اور کسی کو نقصان پہنچانے کی، کسی کو دھوکہ دینے کی، کسی کو فراڈ کرنے کی، ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں۔ تو یہ جو ہے البتہ ان کا روزہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، دل کا روزہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی طرح لسان کا روزہ جو ہے، زبان کا روزہ ہمیشگی کے لیے ہے، یہ فقط رمضان المبارک کے لیے نہیں ہے۔ زبان، خصوصاً مومن کا زبان، وہ کبھی جو ہے غیر ضروری چیزوں کو زبان پہ نہیں لاتا ہے، یا اور ناجائز چیزوں کو استعمال نہیں کرتا ہے، بیہودہ چیزوں کو زبان پہ نہیں لاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کے بزرگان اپنے منہ میں پتھر کے کنکریاں رکھتے تھے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تاکہ ان کے منہ سے بیجا اور بیہودہ باتیں نہ نکلیں۔ ہاں، یہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن یہ کمال نہیں ہے۔ کمال اس وقت ہے کہ منہ خالی ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، لیکن وہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ قرآن مجید میں مومن کے علامتوں میں سے دوسری علامت بیان فرماتے ہیں: والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومن وہ ہے جو لغو اور بیہودہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، ان سے دوری اختیار کرتا ہے۔ وہ کبھی اپنی زبان پہ جو ہے ناجائز الفاظ نہیں لاتے ہیں، گالی گلوچ، ہمیشہ اس سے دور ہوتا ہے۔ ائمہ اطہار سلام کی سیرت طیبہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو
اس مرد شامی نے جب مدینے میں آیا اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک نورانی شخص کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں، پوچھا کون ہے؟ کہا کہ حسن ابن علی علیہ السلام۔ تو اس نے جا کر جتنا ہو سکیں بے ادبی اور بد زبانی جو ان کے اپنے استاد سے اور مکتب سے انہوں نے جو سیکھے تھے مکتب شام سے، تو وہ وہاں پر امام علیہ السلام پر نچھاور کیا۔ امام علیہ السلام بالکل خاموش بیٹھے رہے، اور جب اس کی گستاخیاں ختم ہو گئی تو امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ تم ہمارے مہمان ہو، ہمارے شہر میں مہمان ہو، ہمارے مہمان ہو، آئیے ہم آپ کو مہمانی کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کو مہمانی کیا، 3 دن تک اس کی پذیرائی کی، اور اس کو جاتے وقت زاد راہ کا بھی بندوبست کیا اور سواری کا بھی بندوبست کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں پہلے جو ہے روئے زمین پر آپ اور آپ کے بابا کا دشمن تھا، اور اس وقت شاید مجھ سے بڑھ کر کوئی محب اور آپ کے باپ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے عزیزان گرامی زبان پر کنٹرول کرنے کا کتنا اثر ہوتا ہے، کتنا ثواب ہوتا ہے، اور یہ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے، کہ جب کوئی کسی کو اشتباہ سے، غلطی سے کوئی دھکا دے دیں، اس سے جو ہے کیا ہے جناب علی، کوئی ٹھوکر لگ جائے، کوئی چیز لگ جائے، تو اس وقت جو ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے یا کیا ہے جناب علی زبانی جو ہے وہ دعویٰ ہے۔ اور دوسرا چیز جو ہے فرمایا کہ وَصَوْمُ اللِّسَانِ خَيْرٌ مِّن صِيَامِ الْبَطْنِ، لسان کا روزہ جو ہے، زبان کا روزہ جو ہے وہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ کہ پیٹ کا روزہ جو ہے کیا ہے جناب علی، فقط کھانا اور پینا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے، لیکن لسان کا روزہ جو ہے، زبان کا روزہ، اس کو باطل کرنے والی چیزیں غیبت ہے، تہمت ہے، اور فضول گویاں ہے، بیہودہ باتوں کا اس پر جو ہے جاری کرنا ہے، تو اس کے زبان کا جو ہے بہت بڑا رول ہوتا ہے، بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس سے گوشت کے چھوٹے ٹکڑے کو اگر انسان اپنے قابو میں نہ رکھیں تو معاشرے میں جو ہے الٹ پلٹ کر دیتا ہے معاشرے کو، اور معاشرے میں فساد برپا کر دیتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بعض لوگ ان کی زبان کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ فساد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور معاشرے میں جو ہے تباہی پھیل جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک میں جو ہے یہ اعضاء و جوارح، پورے اعضاء و جوارح کا روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور یہ ایک جو ہے ورکشاپ ہے۔ اس میں اس ایک مہینے میں انسان عادت کریں، آنکھ کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، غیبت نہ سننا، گانا نہ سننا، گالی نہ سننا، فضول باتیں نہیں سننا، اور اسی طرح جو ہے کیا ہے جناب علی سخن چینی کے سخن نہ سننا۔ تو یہ رمضان المبارک میں 29 دن یا 30 دن اس پر جو ہے وہ پریکٹس کرنا ہے، اور پھر جو سال کے 11 مہینے ہیں وہ اسی کے مطابق چلنا ہے۔ لیکن اگر باقی اعضاء و جوارح کو رمضان المبارک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فقط پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، ان کا جو ہے کیا ہے جناب علی باقی اعضاء و جوارح جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان اعضاء و جوارح کو
اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، جن جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو استعمال کریں اور بروئی کار لائیں، اور جن چیزوں سے خالق کائنات نے نہیں فرمایا ہے ہم ان سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اور حقیقی معنوں میں جو روزہ دار کی صفت ہے وہ ہمیں اپنے اندر پانے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔